Ya Ali Madad. Al-Waiz, Abu Ali, Waiz number 237. صاحب کو عرض کیے کہ امام کے فرمان پہلے پڑھاؤ کہ ان فرمانوں کے اوپر میں آج واعظ کروں. ہر مہینے آپ یہ فرمان اس مولا کے سنتے ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ کو ان فرمانوں کو سمجھنے کی توفیق ہوئی ہوگی. بہت سے لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے اور یہ عادت جان بوجھ کے نہیں ہوتی، انکانشیسلی جس کو کہتے ہیں، یعنی بے درکاری اور بے خیالی میں ہم بہت سی چیزیں سنتے ہیں مگر دوسرے کان سے نکل جاتی ہیں. اگر ہم کسی چیز کو بار بار سنیں تو خدا تعالیٰ نے انسان کے برین کے اندر ایسی طاقت بخشی ہے کہ وہ چیز ریکارڈ ہو جاتی ہے اور ہم اس کو یاد کر سکتے ہیں. لیکن جب تک ہمارا خیال کسی چیز پہ نہیں پہنچتا تب تک وہ چیز ہمیں یاد نہیں رہتی. بہت سے لوگ جب عمر تھوڑی بڑی ہوتی ہے تو وہ شکایت کرتے ہیں کہ ہماری یاد شکتی، ہماری میموری کم ہو گئی ہے. اللہ نے برین ایسا بنایا ہے کہ اس کے اندر بے حساب طاقت ہے. اتنی طاقت ہے کہ اگر 1000 برس انسان کو عمر دی جائے تو ہمارے برین میں اتنے سیلز ہیں کہ وہ 1000 برس تک چلیں. جن بچوں نے بایولوجی پڑھی ہے، میڈیسن پڑھی ہے، ان کو پتا ہوگا کہ ہمارے سارے بدن میں برین سیلز ایسے ہیں کہ جو ریپیئر نہیں ہوتے اور نئے پیدا نہیں ہوتے. شریر میں باقی لگ بھگ تمام جتنے بھی ہمارے سیلز ہیں، اسکن کے یا بدن کے اور حصوں کے، یہاں تک کہ ہارٹ کے بھی سیلز مرتے ہیں تو نئے پیدا ہوتے رہتے ہیں. لیکن برین کے جو سیلز ہیں وہ مرتے رہتے ہیں مگر نئے پیدا نہیں ہوتے. پھر بھی خدا نے برین کا خزانہ اتنا دیا ہے کہ 1000 برس کی عمر اگر ملے تو بھی ہمارا برین 1000 برس کی ریکارڈنگ رکھ سکتا ہے. لیکن ہم لوگ اپنے برین سے کام نہیں لیتے. اس وجہ سے ہم شکایت کرتے ہیں کہ ہماری میموری خراب ہو گئی. میں یہ 2-4 چیزیں آپ کو اس لیے بولتا ہوں کہ ہم کو مذہب میں کام آویں. میری ہر چیز جو وعظوں میں ہوتی ہے وہ مذہب کے ساتھ ملی ہوتی ہے. میں اگر کبھی کبھی میڈیسن کی، دوا دارو کی باتیں کرتا ہوں اپنی وعظوں کے اندر، کیونکہ مجھے دوا دارو میڈیسن کی لائن کا شوق ہے، میرا یہ ایک ہابی ہے، لیکن اس کے اندر بھی روحانیت چھپی ہوئی ہے، اس لیے میں کہتا ہوں. آج بھی میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ ہماری میموری خراب نہیں ہوتی، لیکن جس طرح سے ایک جوان آدمی اپنی چھوٹی عمر میں کھیلتا رہتا ہے، ایکسرسائز کرتا رہتا ہے، مگر عمر کے ساتھ اس کی ایکسرسائز گھٹ جاتی ہے، اس کے لیے اس کا شریر دبلا ہو جاتا ہے، نرم گرمی ہوتی ہے، کمزور ہو جاتا ہے. اسی طرح سے ہمارا جو برین ہے، ہم کسی چیز کو اچھی طرح سے دیکھ کے اگر ریکارڈ کر لیں دھیان سے تو وہ چیز میموری میں آ جاتی ہے. جو آدمی کہتا ہے کہ میری میموری خراب ہوئی، اس کو پوچھو کہ کسی کو پیسے دے کے بھول جاتے ہو؟ ہاں، سچ مچ کسی کو دماغ کی بیماری ہو وہ اور بات ہے، ورنہ اپنا لینا آدمی نہیں بھولتا. کیوں نہیں بھولتا؟ کیونکہ وہ اس کو یاد رکھتا ہے. یہاں کیوں میموری خراب نہیں ہوتی؟ اسی طرح سے ہم دنیا میں جس آدمی کو چاہتے ہیں
یا اچھی طرح سے دیکھتے ہیں وہ یاد رہتا ہے. جو چیز ہمیں زیادہ یاد کرنی ہوتی ہے ہم دھیان زیادہ دیتے ہیں، یاد رہتی ہے. امام کے فرمانوں کی یہی حالت ہے ہمارے ساتھ. ہر مہینے حضرت سلطان محمد شاہ کے یہ فرمان ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں. آج میں ان فرمانوں کے اوپر میں وعظ کرتا ہوں. یہ فرمان ان کے لیے ہیں کہ جو حقیقتی ہیں. پہلا ہی لفظ امام نے فرمایا حقیقتی کے چھٹکارے کے لیے. یہ کی پوزیشن ہے. کس کے لیے؟ حقیقتی کے لیے. سب اسماعیلیوں کے لیے نہیں. ایسے بھی اسماعیلی ہیں کہ جو جماعت خانے نہیں آتے ہیں اور مذہب کے خلاف باتیں کرتے ہیں. وہ اسماعیلی نہیں. اگر نام کے اسماعیلی ہیں تو حقیقتی نہیں. حقیقتی کون ہے؟ جس نے امام کی بیعت کی، سچے دل سے کی اور امام کو اپنا مرشد مانا، اس کے پاؤں میں تن من دھن رکھ دیا اور اس کے فرمان پہ عمل کیا. وہ حقیقتی ہے. اس کے فرمان پہ عمل کیا اور پھر شرط لگائی امام نے کہ گلا غیبت سے بچنا، بد نظر نہیں کرنا اور پرائے مال سے دور رہنا. یہ شرطیں لگائی ہیں. مومنوں، یہ نہیں سمجھنا کہ کوئی آدمی جس طرح امام نے فرمان میں فرمایا ہے کہ وہ جماعت خانے نہیں آتا، دسمن کھا جاتا ہے، بدیاں کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، امام کے فرمان نہیں مانتا اور آپ نے اس کے 8 پیسے دے کے چند رات کے اندر نام لکھا دیا. جب وہ گزر گیا تو جماعت نے تسبیح نکالی، اس کے حق میں دعا مانگی، یا مولا تو فلانے بھائی کو فلانے بھائی کے گناہ معاف کر دے، اصل میں واصل کر دے، تو کیا وہ آٹومیٹیکلی اصل میں واصل ہو جائے گا؟ کبھی آپ یہ سمجھتے ہو تو غلط سمجھتے ہو. پھر مذہب کی کوئی ضرورت نہیں، جماعت خانوں کی کوئی ضرورت نہیں. اگر محض اسی بات کے اوپر کہ جماعت چند رات کو اس کے روح کے حق میں تسبیح نکالے اور صلوات کی تسبیح نکال کے کہہ دے کہ یا مولا اس کو اصل میں واصل کر دے، یعنی مطلب یہ ہے کہ مولا آپ کا غلام ہے، آپ نے اس کو حکم کیا اس کو اصل میں واصل کر دے. مولا کہے گا کہ بھئی یہ بدماش تھا، ناپاک تھا، گنہگار تھا، دعا نہیں پڑھتا تھا. آپ کہو گے نہیں یا مولا اس کو تو اصل میں واصل کر دے، ہماری بات سن تو. تو کئی لوگ ایک دلیل لے آتے ہیں کہ گتنا کیا نرجی مانے مادن ماں نہیں پوچھائے. گتنا کیا نرجی مانے، اس کا مطلب یہ ہے کہ گت عرض کرتی ہے. گت جو ہے وہ امام کی بچے ہیں، ایک فیملی ہے. مگر جب ایسی کوئی بات آوے کہ جو قدرت کے پرنسپلز کی بات ہے، گت کیا خدا سے زیادہ ہے؟ گت کی شکتی زیادہ کہ حاضر امام کی شکتی زیادہ؟ اگر کہو گے کہ گت کی شکتی زیادہ تو ایمان خراب ہو گیا. گت کی عرض قبول کرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، مگر وہ بھی لمیٹڈ حالت میں. وہ ایک ہی دھنی ہے کہ جو ان لمیٹڈ ہے. اپنے کوئی بھی کام کرو، کوئی بھی بات کرو تو 2 چیزوں کو وزن کر لو. بڑا کون؟ امام بڑا کہ جماعت بڑی؟ اگر اس بات کو سمجھے سوچے بغیر کبھی عمل کیا کہ جماعت بڑی اور امام چھوٹا تو ایمان خراب ہو گیا. یہی پوائنٹ تھا کہ گت نہ کیا نرجی مانے. اس پوائنٹ کے اوپر غلط سمجھنے کے کارن سے آج سے 60 برس پہلے کراچی کے اندر ایک واقعہ بن گیا. کراچی میں 2 بھگت تھے، بہت عبادت والے تھے، کھرے عبادت والے تھے، اور عبادت میں خدا تعالیٰ نے ان پہ رحمت بھی کی تھی. جو کہتے تھے وہ ہو جاتا تھا. لوگ ان کے ارد گرد جمع ہونے لگے. کوئی بری بات نہیں، عبادت کرنی ہے، نیکیاں سکھاتے تھے، عبادت سکھاتے تھے.
लोग उनके पास आने लगे, जाने लगे। आहिस्ता 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 उनका ये ग्रुप 300 350 भाई भाइयों जितना हो गया। उसमें औरतें ज्यादा, मर्द कम थे। औरतों को ज्यादा वक्त मिलता है, मर्द बिजी होते हैं। बस ये बात उनके अंदर आ गई कि गत बड़ी और इमाम छोटा। मुंह से नहीं कहते थे, मानते थे इस चीज को कि हरि थकी हरिजन मोटो जान, हरिजन समरे तिया हाजर जान। कि खुदा से उसका जो भगत है वो बड़ा है, क्योंकि जब वो खुदा को याद करता है तो उस वक्त वो हाजिर हो जाता है। मोहब्बत के अंदर एक ऐसी चीज है कि जिसमें पता नहीं लगता, जैसा कि एक बाप मोहब्बत और प्यार से बच्चे को अपने कंधे पे उठा लेता है। अभी कंधे पे जो चढ़ने वाले होते हैं वो बड़े होते हैं, जिसके कंधे पे चढ़े हुए उससे। मोहब्बत से बच्चे को बाप बापा करके पुकारता है, तो क्या वो बच्चा जो उसका बेटा है उसका बाप बन गया? ये मोहब्बत जाहिर करने के तरीके हैं। बस ये हालत बिगड़ गई। लोग ये समझने लग गए कि जो मोमन जब भी चाहे इमाम से कुछ भी करवा सके। आहिस्ता आहिस्ता ये चीज उनका ईमान बन गई। मौलाना सुल्तान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि कराची तशरीफ लाए। कराची तशरीफ लाए सारी जमात दीदार के लिए। जिस तरह पतंगिए भागते हैं शमा पे, इस तरह इमाम के दीदार के लिए जमात खानों में जावे। और ये लोग दूर एक घर के अंदर बैठ के वहां तस्बीहां निकालें और बंदगी करें और बातें करें। कोई ने कहा कि भाई हमको इमाम का दीदार नहीं होगा, इमाम को चाहिए तो खुद इधर आके दीदार देगा, जमात खाने जाने की जरूरत नहीं। ये दीदार के लिए न जावे और ये समझ के कि मोमन इमाम से बड़ा है या जमात इमाम से बड़ी है, ये समझ के इस ईमान के अंदर दाखिल करके अगर से वो मोहब्बत से कहते थे, तो मोहब्बत तो ये होती है कि हम सब कुछ कुर्बान कर देवें। मोहब्बत डिमांड नहीं करती, मोहब्बत तो देनी देती है। दुनिया के अंदर भी एक आदमी, भाई होवे, बहन होवे, हस्बैंड होवे, बीवी होवे, माँ होवे, बाप होवे, कोई भी सजपन है, कभी दो में मोहब्बत है तो आप ऐसा नहीं कहना कि मोहब्बत आमने सामने इक्वल होनी चाहिए। ये सौदागरी नहीं है, मोहब्बत कोई बिजनेस नहीं है कि रुपया दे के रुपए की वर्थ चीज मांगते हो। मोहब्बत में सौदा नहीं, मोहब्बत तो देती है, मोहब्बत डिमांड नहीं करती। जिस मोहब्बत में तलब आ गई वो मोहब्बत नहीं, वो बिजनेस है। मोहब्बत में तलब नहीं होती, मोहब्बत में तो देना ही देना होता है। इसी को हम कुर्बानी कहते हैं। और हमारे मजहब में तो यह चीज बहुत है। हम इमाम से आजिज़ी करेंगे, दुआएं मांगेंगे, अर्ज करेंगे, लेकिन हम सौदागरी नहीं करते। जैसे कि मौलाना हजर इमाम ने बैतुल ख्याल के फरमानों में फरमाया कि तुम इबादत करो मगर नूर का पाना तुम्हारा हक नहीं। ये चीज सौदा नहीं है कि एक चीज लेके तुम उसकी कीमत चुकाओ। मैं इबादत करता हूं, मेरे को नूर मिलना चाहिए, ये बात नहीं है हमारे मजहब में। हम तो भीख मांगते हैं, आजिज़ी करते हैं, तू रहम कर। वो अगर रहम करे तो आमीन, कभी नहीं करता तो भी आमीन, उसकी मर्जी, क्योंकि वो बड़ा है, उससे बड़ा कोई नहीं। उसके ऊपर हम दबाव नहीं कर सकते कि नहीं या मौला ऐसा कर। मोहब्बत वाले कोई ऐसे होते हैं मगर वो जानते हैं इमाम को, इसके लिए वहां ये बातें बन जाती हैं। जब ये लोग इमाम का दीदार करने के लिए एक दो रोज तक नहीं आए, जमात में चर्चा होने लगी। इमाम तक बात पहुंची कि खुदावंद एक यहाँ ऐसा ग्रुप है, वो दीदार करने के लिए नहीं आते,
یہ کہتے ہیں کہ اگر مولا کو دیدار دینا ہے تو وہ ہمارے پاس آئے گا؟ چیف مشنری حسینی پیر محمد کو مولا نے پوچھا کہ یہ سب بات کی رپورٹ پیش کرو. جب رپورٹ پیش کی گئی تو مولا نے ان دو آدمیوں کو عبداللہ پارو اور جمعہ جان جماعت خانے کے اندر بلایا. کھارا در کا جونا جماعت خانہ. عبداللہ پارو کو جماعت کے اندر کھڑا کیا. مکھی کو فرمایا مکھی تھوڑا تیل منگاؤ. مکھی نے تیل منگوایا. مولا نے پانی پڑا تھا نیاز بنانے کے لیے جو پیالہ, ہاتھ ڈال کے مولا نے 2-3 ٹیپے پانی کے عبداللہ پارو کو بلایا. ہاتھ ایسا کرو. اس نے ہاتھ کھلا کیا. ماں باپ نے 2-4 ٹیپے پانی کے ڈالے, 2-3 ٹیپے بوندے اس کی تیل کی ڈالی. فرمایا اس کو مکس کرو. اس نے بہت زور لگایا. ایسا کرے تو تیل جدا پانی جدا. مولانا سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ نے فرمایا دیکھو پانی اور تیل کبھی ایک نہیں ہو سکتا. ہم تیل ہے تم پانی ہے. تم ہمارے جیسا بننا چاہتے ہیں. آج تک تم نے جتنی بھی عبادت کی وہ سب رد. کانپنے لگا. آخر تو مومن تھا, گناہ ہو گیا. رونے لگا. مولا نے مکھی کو کہا کہ اس کی عورت کو بلاؤ. جماعت کے اندر اس کی عورت اٹھی, مولا کے حضور میں آئی. اس کی عورت کو مولا فرمایا اس کے اوپر لعنت کرو. جماعت خانے کے اندر اس کی عورت نے اس کے اوپر لعنت کی, دھنی کے اوپر. اس کے بیٹے بچوں کو بلایا لعنت کرو. سگے کٹمبیوں کو بلایا لعنت کرو. ساری جماعت کو حکم فرمایا اس پہ لعنت کرو. ساری جماعت نے لعنت کی. ماں باپ فرمایا عبادت تمہاری جل گئی, اب تمہارے گناہ معاف کرنے کے لیے میں نے آخری جماعت کی لعنت تل پہ دلوائی ہے تاکہ تیرا گناہ بخشا جا سکے. واپس پھر سے عبادت شروع کرو. جمعہ جان وہ اس کے پیچھے لگا ہوا تھا. اس کا اتنا قصور نہیں تھا جتنا عبداللہ پارو کا تھا. اس کو جمعہ جان کو فرمایا تم ایک کوٹھڑی میں گھس جاؤ, زندگی بھر اس میں سے باہر نہیں نکلنا. تمہارا کھانا پینا تمہاری حاجت وغیرہ سب اسی کوٹھڑی میں. اس نے ایک کوٹھڑی بنا لی, اندر ٹوائلٹ بھی بنا لیا. زندگی بھر وہ کوٹھڑی سے کبھی باہر نہیں نکلا. مطلب کہنے کا یہ تھا کہ جماعت عرض کرتی ہے یا مولا ہم عاجزی کرتے ہیں کہ تم اس کے گناہ معاف کر, اس کو اصل میں واصل کر. ہماری عاجزی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جماعت کا غلام ہے مولا, اس کے لیے وہ آدمی جو گزر گیا کتنا بھی بدماش گنہگار تھا پھر بھی جماعت نے کہا تو اس کو چھوڑ دیا. اگر یہی بات ہے تو اپنے گھروں میں بیٹھو, چند رات کو دن ایک دن آیا کرو, چوریاں کرو, زنا کرو, گناہ کرو, جھوٹ بولو, بدماشی کرو, بد نظری کرو, دوسروں کا حرام کا مال کھا جاؤ, غیبت کرو, دنیا بھر کے گناہ کرو, لیکن چاند رات کو جماعت خانے میں آ جانا, آپ کے سب گناہ بخشے گئے, آپ لوگ بہشت میں جاؤ گے. تو کیا مذاق اڑایا ہے اسماعیلی مذہب کا؟ کیا مذاق ہے اسماعیلی مذہب کا؟ یہ مذہب تو سارا اس کے اوپر ہے کہ آپ کے اعمال اور کیریکٹر کیسے ہیں. ایک بیوقوف بولتے کچھ نہیں, اعمال کیسے ہیں اس کے اوپر مذہب ہے. مذہب انسان کو پالش کرنے کے لیے ہے, مذہب انسان کی حیوانیت نکالنے کے لیے ہے. مذہب جو ہے وہ گندگی نکال کے آپریشن کیے بغیر گندگی نہیں نکلے گی, آپریشن کرنا ہی پڑے گا تبھی اندر سے گندگی نکلے گی. اور آپریشن جو ہے وہ اعمال ہیں, عبادت ہے, نیکیاں ہیں, محنت ہے, اور پھر خدا کے حضور میں عاجزی ہے. مولا کے حضور میں ہماری عاجزی ہونی چاہیے. پہلے حقیقتی بنو جیسا کہ امام نے فرمایا ہے, پھر یہ چیزیں ملیں گی. حقیقتی مومن کون؟ حقیقتی وہ ہے جو امام کا ایک فرمان بھی توڑتا نہیں جان بوجھ کے. انجانے گناہ تو انسان کی کمزوریاں ہیں. ایک بھی فرمان حضرت امام کا جان بوجھ کے نہیں توڑا جاوے. صبح شام جماعت خانے کی حاضری, 3 وقت کی دعا, 10 مال واجب برابر, اور جیسا امام نے کہا
اپنی نظر پاک رکھو، کسی کی گلا غیبت نہ کرو، کسی کے مال کے اوپر نظر نہ رکھو، جھوٹ نہ بولو، اور ایسے وہ سب کام جس کے لیے مرشد نے منع کیا ہے کہ نہ کرو وہ نہ کرو۔ تو ہم حقیقتی پھر جو ہمارے کچھ ایسے اعمال تھوڑے بہت خراب ہو گئے اور گناہ رہ گئے تو جماعت عرض کرتی ہے، یا مولا تیرا مومن تھا، یہ گزرنے والا آدمی تیرا مومن تھا۔ جماعت ساری عرض کرتی کہ اس کے گناہ معاف کر دے، اس کو اپنا نورانی دیدار عنایت کر، اس کے اوپر رحم کر کے اس کو اصل میں واصل کر۔ اب وہ اصل میں واصل ہونے کے جو لائق نہیں، تو جماعت کے بہت سے یہ دعائیں اگر اس کو وہ گیپ کو پورا کر سکنے جتنی ہوئے تو مولا قبول کرے گا، لیکن بالکل زیرو ہوئے اس کے لیے اصل میں واصل کی دعا کام نہیں آتی۔ بھلے جماعت نے کی ہے، جماعت کوئی حاضر امام کے اوپر نہیں ہے، جماعت تو امام کی غلام ہے، امام جماعت کا غلام نہیں۔ جماعت کی وجہ سے حاضر امام نہیں ہے، حاضر امام کی وجہ سے جماعت ہے۔ مولانا سلطان محمد شاہ کا ایک فرمان ہے، صلوات پڑھو۔ میرے کو گرم پانی چاہیے، ٹھنڈا پانی کام نہیں آتا، کیوں نیچے رکھا ہے؟ مولانا امام سلطان محمد شاہ فرمایا کہ یہ ساری کائنات یعنی سرشتی، اس کا جو مول کارن ہے ایگزسٹنس کا، پتہ ہے کون ہے؟ مولا اس کا فرمان کا جواب، سوال کا جواب دیتے ہیں کہ ساری سرشتی کریشن کا مول کارن یعنی اس کی کاز اور ریزن حضرت امام ہے۔ کتنا اچھا فرمان ہے، جو سمجھ سکو تو یہ فرمان کتنا اچھا ہے، اس میں سب کچھ کہہ دیا، دعویٰ بھی کیا۔ خدا کی جتنی بھی کریشن ہے ایگزسٹنس، اس کا کاز امام ہے۔ مولا فرمایا کہ امام کی ہستی کے بغیر یہ دنیا نہیں رہ سکتی۔ اگر اس دنیا کے اندر آخر میں 2 آدمی اگر رہ جانے تو مولا فرمایا ان میں سے ایک حاضر امام ہوگا، تو جماعت ہوئے یا نہ ہوئے امام تو رہنے ہی والا ہے، اور وہ کبھی جو دوسرا آدمی ہوگا وہ امام کا مرید ہوئے گا۔ اگر ساری دنیا فنا ہو جائے اور باقی 2 شخص دنیا میں رہ جائیں، امام فرمایا کہ ان میں سے ایک حاضر امام ہوگا۔ اب اس کی تعویل میں ایسا سمجھتا ہوں کہ دوسرا حاضر امام کا مرید ہوئے گا، لیکن جماعت کی وجہ سے حاضر امام نہیں ہے، حاضر امام کی وجہ سے جماعت ہے۔ جماعت امام سے بڑی نہیں ہے، امام جماعت کا مالک اور بڑا ہے سب سے، مگر جماعت عرض کرتی ہے۔ بالکل اسی طرح چاند رات کی رات کو جماعت اکٹھی ہوتی ہے، جو شخص گزر گئے ہیں ہم ان کے لیے عرض کرتے ہیں کہ خداوند تو ان کے گناہ معاف کر، صلوات پڑھ کے درود پڑھ کے ہم اس کا ثواب مرنے والے کو دیتے ہیں تاکہ اس کی نیکیاں اکٹھی ہو جائیں اور اس کی بدیوں گناہوں کے سامنے مقابلہ ہو سکے۔ اس کو اگر تھوڑا سا بھی ایمان ہوگا مرنے والے کو، اس نے عبادت کی ہوگی، غلطیاں وغیرہ تو ہر انسان کرتا ہے، ہمارے میں سے کوئی پاک آدمی نہیں ہے، امام کی ذات کے سوا ساری دنیا میں کوئی پاک نہیں ہے، کسی کے گناہ تھوڑے ہیں، کسی کے گناہ زیادہ ہیں، لیکن جب انسان کے گناہ تھوڑے ہوئیں گے اور ایسے گناہ ہوں گے کہ جس کے اندر دوسرے کی بات شامل نہیں ہوگی، یعنی دوسروں کے کیے ہوئے گناہوں کا انبار نہیں ہوگا،
تو خدا جماعت کی دعا قبول کر کے اس کے گناہ بخش کے اس کو اصل میں واصل کرے گا. پھر بھی اس کی مرضی ہے، اس کے اوپر ہمارا زور نہیں. لیکن کبھی اس نے عبادت کی ہی نہیں، امام کی فرمان برداری کی ہی نہیں. اور جس طرح امام فرمایا دوسروں کا حق بھی کھایا، غیبت کی بھی کی، بد نظری بھی کی، اور بھی گناہ کیے، تو اس آدمی کے لیے ہم دعا تو مانگیں گے، کیونکہ ہماری ریت ایسی ہے. یوگانڈا کے اندر کمپالا جو تھا وہ راجدھانی شہر تھا. اسماعیلیوں کے لیے بھی ہمارا کیپٹل کمپالا تھا. کمپالا کے اندر ایک کپل کا جھگڑا ہوا. میاں بیوی کے جھگڑے میں کاؤنسل کو ایسا لگا کہ قصور ہسبینڈ کا ہے، مگر وہ ایسا تل بیٹھا تھا کہ مجھ کو یہ عورت چاہیے ہی نہیں. کاؤنسل نے بہت سمجھایا، کہا اچھا اگر تم طلاق ہی دینا چاہتے ہو تو طلاق کے سامنے یہ شرطیں ہیں. تم طلاق دیتے ہو، اس کی مہر کی رقم جو تھی اس سے 10 گنا زیادہ رقم کر کے بتائی. کاؤنسل نے کہا بھرن پوشن بھی دو، بچوں کا دو، ایک بہت بڑی رقم وغیرہ دی. اکھڑ آدمی تھا، کاؤنسل کی بات نہیں مانی. 3 مہینے کے بعد کاؤنسل نے اس کو واپس بلایا کہ تم یا اس طرف یا اس طرف کچھ فیصلہ کرو. اس نے پھر بھی کاؤنسل کی بات نہیں مانی. 6 مہینے جب پورے ہو گئے تو کاؤنسل نے اس کا جماعت خانہ بند کیا. اپنا قاعدہ ہے، کاؤنسل نے جو کام کیا وہ قانون کے اندر رہ کے کیا. جماعت خانہ اس کا بند ہو گیا. اس نے کاؤنسل کے اوپر عدالت میں کیس کیا. برٹش راج تھا اس وقت. کورٹ میں کاؤنسل پر کیس کیا. ابھی کاؤنسل کس کی؟ پریزیڈنٹ کی تو کاؤنسل نہیں ہے، یا سیکریٹری کی کاؤنسل نہیں ہے. کاؤنسل ہز ہائینس دی آغا خان شیعہ امامی اسماعیلیہ کاؤنسل، مولا کے نام کے ساتھ کورٹ میں کیس گیا. اس کا باپ اس کی طرفین میں آیا اور اس فیملی نے کاؤنسل کے سامنے مورچہ لگایا. جب اس کورٹ میں کیس گیا، اپنے وکیل ایڈوکیٹ وغیرہ سب تھے. ان میں سے ایک کاؤنس بہادر علی ویر جی جو اس وقت ایجوکیشن کا ایڈمنسٹریٹر تھا، کاؤنسل نے یہ کیس اس کے سامنے رکھا ڈیفینڈ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، پہلے منگائی گئی، ڈیفینس کے لیے ٹائم وغیرہ لیا گیا. تو یہ کیس چلتا تھا کہ پہلے کیس مینشن کے اوپر آتا رہا. یوں کرتے کرتے تقریباً 6 مہینے اور نکلے اور آخر ہیئرنگ ڈیٹ آئی. ہیئرنگ ڈیٹ کل ہے. آج رات کو یہ آدمی گزر گیا. جماعت خانہ اس کا بند ہے. ہاں سوری، میں اس میں آپ کو ڈیٹیلز دینی بھول گیا. ایک چیز میں نے مس کی کہ جماعت خانہ بند ہوا، بعد میں اس نے یہ چیز نہ مانی تو 6-7 مہینے اور نکلے، 12 مہینے نکلے. تو اپنے قاعدے کی قلم کے حساب سے آہستہ آہستہ اس کو ناکبار کیا گیا. تو یہ ناکبار کی حالت تھی کہ جب کورٹ کے اندر ہیئرنگ آنے والی تھی، جس دن ہیئرنگ تھی اس کی ایک پریویس نائٹ کو یہ آدمی گزر گیا. ناکبار تھا. ہمارا قانون، ہمارا قاعدہ یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی آدمی ناکبار ہوئے اور اس نے کوئی دوسرا مذہب اختیار نہیں کیا تو ہم اس کو اسماعیلی قبرستان میں دفن کریں گے اور اسماعیلی مذہب کی جو ریت و رسم ہے اس پہ پوری کریں گے. تو وہ ناکبار تھا، اس نے کوئی دوسرا مذہب اختیار نہیں کیا تھا. من کی بات اور ہے مگر ظاہر میں کچھ نہیں تھا. مر گیا. جماعت نے اس کا جنازہ اٹھایا. جب ہی اس کے لیے دعا مانگنے کے لیے جماعت میں مفتی صاحب نے ہاتھ اونچے کیے اور جب یہ کہا کہ یا مولا تو اس کے گناہ معاف کر، ہماری روز کی ریت ہے، اس کو اپنا نورانی دیدار دے.
اور اس کو اصل میں واصل کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں اس وقت حاضر تھا وہاں. میں نے کہا یا مولا دنیا بھر میں ایسی جماعت کوئی نہیں. کتنا رحم ہے ہماری جماعت کے اندر. ہماری جماعت میں کتنی دیا ہے کہ جماعت کے سامنے، امام کے سامنے، شافیر کے سامنے کورٹ میں کیس کیا ہے، نعت بار ہے. ہم اگر چاہتے تو اس کا مردہ رکھا جاتا، ہم کو کیا پرواہ. اب تو ہمارا آدمی بھی نہیں، مگر نہیں، ہم نے اس کو دفن بھی کیا. اس کے جنازے میں لوگ گئے، وہ سب کریا کرم ریت رسم رواج ہوئی، دعائیں بھی مانگی گئی، زیارت بھی کی گئی. یہ اسماعیلی مذہب کے رحم کی خوبی ہے. اب بتاؤ امام اس کا غلام بن کے جماعت کا اس کے ساتھ جو جماعت کہتی ہے وہی سلوک کرے؟ تو جج جماعت ہے کہ جج حاضر امام ہے؟ قیامت کے دن جب ہی ججمنٹ خدا دے گا تو جماعت ججمنٹ دے گی کہ خدا دے گا؟ اپنے دل میں سے یہ بات کو ہمیشہ کے لیے نکال ڈالو کہ جماعت جو کہے گی وہ مولا کرے گا. یہ غلط ہے. جماعت کی عاجزی ضرور ہے، جماعت کی بات امام مانتا ہے جو ماننے جیسی ہے، مگر خدائی طاقت جو حضرت امام کے پاس ہے جماعت اس سے اوپر نہیں. ہم جو جماعت کے اندر تسبیحاں نکالتے ہیں وہ اس آدمی کے حق میں کہ جو گزر گیا ہے. ہمارا فرض ہے کہ ہم تو سب دعائیں اس کے لیے کریں، مگر وہ دعائیں قبول کرنی نہ کرنی وہ مولا کے ہاتھ میں ہے. مولا کی طاقت کے اندر کوئی دخل نہیں دے سکتا. ابراہیم نبی کے اوپر وہی نازل ہوئی. آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم کے زمانے کے اندر 3 نبی اور تھے. ایٹ اے ٹائم اس وقت 4 نبی تھے، مگر صاحب رسالت یعنی جس کے اوپر کتاب اتری تھی اور جس کو رسالت ملی تھی وہ حضرت ابراہیم تھے. تو لوط علیہ السلام بھی ان کے زمانے میں تھے. نبوت کا درجہ رسالت سے تھوڑا کم ہے. رسول جو ہے وہ بھی نبی ہے، مگر اس کو شریعت کے اندر چینجز کرنے کا حق ہوتا ہے. نبی چینج نہیں کر سکتا، نبی کو حق نہیں، رسول کو ہوتا ہے. 1,24,000 نبی ہوئے، ان میں سے 114 رسول ہوئے. ابراہیم علیہ السلام کے اوپر وہی اتری ہے. ابراہیم لوط کو کہو، لوط نبی تھے، وہی ان پہ اتری. لوط پہ بھی وہی اترا کرتی تھی. خدا کی مرضی اس کو کہے یا اس کو کہے. ایک سیٹ کے 25-50 نوکر ہوئے تو یہ سیٹ کی مرضی کے اوپر ہے، جس نوکر کو چاہے کوئی حکم کر دے. ایسا کوئی لازم نہیں ہے کہ مینیجر کے تھرو سے ہی کرنا چاہیے. اے ابراہیم لوط کو کہو کہ میں اس کے شہر کے اوپر غضب اتارنے والا ہوں، تو مومنوں کو کہہ دے کہ وہ اس عرصے کے درمیان شہر چھوڑ کے نکل جائیں. ابراہیم نبی گھٹنوں کے اوپر آ کے ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں اللہ کبھی بھول سے تھوڑے مومن رہ گئے اور ان کو یہ خبر نہ پہنچی، وہ شہر سے نہ نکل سکے، تو پروردگار وہ مومن بھی تیرے غضب میں آ جائیں گے؟ اللہ نے فرمایا نہیں اے ابراہیم، اگر 50 مومن باقی ہوئیں گے تب تک غضب نہیں اترے گا. عرض کی مولا کبھی 50 نہ ہوئے 25 ہوئے تو؟ فرمایا ہاں ابراہیم، اگر 25 بھی مومن باقی رہ جائیں گے تو اس شہر کے اوپر میں غضب نہیں اتاروں گا. یا مولا کبھی اس سے کم ہو گئے تو 10 رہ گئے تو؟ اللہ نے فرمایا اے ابراہیم، جب تک ایک مومن بھی شہر میں ہوگا واللہ میری رحمت ایسی ہے کہ میں اس شہر پہ غضب نہیں اتاروں گا. تو نبیوں کی بھی دعائیں خدا سنتا بھی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر دعا قبول کرے خدا. خدا کے اوپر ہم کوئی طرح کا قاعدہ نہیں لگا سکتے اپنا کہ نہیں ہماری ہر دعا خدا کو قبول کرنی ہی چاہیے. ارے نبیوں کی دعائیں بھی قبول اس نے نہیں کی.
नूह नबी अलैहिस्सलाम का लड़का आंखों के सामने डूब रहा था। अल्लाह को अर्ज किया, या अल्लाह मेरा लड़का डूबता है। फरमाया लड़के की परवाह मत करो, वो तुम्हारा लड़का नहीं। नूह नबी की दुआ लड़के की बाबत में अल्लाह ने कबूल नहीं की। खुदा के ऊपर कोई नहीं है। इसके लिए जमात जो है वो मौला की गुलाम है। जमात मौला के बंदे हैं, जमात मौला की मुरीद है, जमात मौला के रूहानी बच्चे हैं, जमात मोमनों का ग्रुप है, जमात आजिज़ी करने वाले दरवेश हैं, जमात इबादत करने वाले इबाद हैं, यानी इबादत वाले हैं। मगर जमात खुदा के ऊपर नहीं। हम आजिज़ी करते हैं, फिर वो कबूल करे न करे, लेकिन हमको अपने अमाल अच्छे करने चाहिए। चांद रात की मजलिस इमाम फरमाया मैंने इसीलिए बनाई है कि सब लोग मिलके तुम उसके लिए दुआ करो। तो कभी ऐसा मिसाल के तौर पे इस वक्त देखो ना, 1500 आदमी बैठा है, 2000 आदमी बैठा है। इन आदमियों के अंदर भाइयों भाइयों में ऐसे भी मोमन हैं कि जो आबिद हैं, परहेजगार हैं, इस दर्जे पे हैं कि कभी खुदा को कहे मौला तू इस पे रहम कर, तो खुदा मोहब्बत की वजह से, मोहब्बत की वजह से, अपने रहम की वजह से ऐसे बंदों की दुआएं ना कबूल नहीं करता, कबूल करता है। तो ऐसे आदमी भी जब खड़े होकर दुआ मांगते हैं तो खुदा को उनकी दुआ कबूल करनी पड़ती है मोहब्बत की वजह से, जोर जबरी की वजह से नहीं, मोहब्बत की वजह से वो कबूल करता है। तो सारी जमात मिलके जब उसके लिए दुआ करे तो जमात में पहुंचे हुए लोग होते हैं कि जिनकी दुआएं मुस्तजाब होती हैं। इसलिए इमाम फरमाया कि ये मजलिस हकीकतियों के छुटकारे के लिए। हकीकती वो है जो नेक है, अच्छा है, परहेजगार है, नजर खराब नहीं, माल की तमन्ना नहीं, झूठ फरेब करता नहीं, दगा करता नहीं, गीबत गिला करता नहीं, इबादत करता है, दस्तूर देता है, जमात खाने में आता है, दुआ पढ़ता है, दूसरे की मदद करता है, दूसरों की खिदमत करता है, दिल का नेक है, अमल आमाल का साफ है, उसको हकीकती कहते हैं। हकीकती की एक और समझ गुरपीर सदरुद्दीन माँ बाप ने हमको एक दफा फरमाई थी, जो वो दुआ आजकल हम नहीं पढ़ते, गजपाट की दुआ। अनंत करोड़ माथी 48 करोड़, अनंत ना मेरा माथी 48 करोड़ सती जीव ने तार से। ये हकीकती, सती जीव का मतलब हकीकती मोमन। और उसकी क्वालिफिकेशन क्या कि वो गिनानी होवे। गिनान का मतलब अकल वाला, इल्म वाला। ध्यानी होवे, इबादत करने वाला होवे। जना रिदामा अमी जल वसे, यानी जिसके दिल में रहम होवे। अमी जल का मतलब कि जो दूसरों का भला करे। ये सत्य है, यानी सच्चाई के ऊपर, धर्म अपनी ड्यूटी के ऊपर, नियम उसके ऊपर जो फर्ज हुए उनका पालन करने के अंदर, रेगुलरिटी के अंदर। दसवंत देवे सुक्रीत गुरमुखे देतुआ। अनंत ना मेरा माथी 48 करोड़ सती जीव ने तार से जे ऋषिसर जिनानी ध्यानी जे नारिदा माँ अमी जलवसे जे सत्य धर्म नियम दसवंत सुक्रीत गुरमुखे देतुआ। वो हकीकती मोमन है। ऐसा मोमन अगर उसके कुछ थोड़े बहुत गुनाह हो जाते हैं तो जमात दुआ मांगती है तो वो मुआफ होते हैं। इस बात को आज मैंने अच्छी तरह से आपके सामने खुलासे से कहा। चांद रात की ये मजलिस बहुत मर्तबे की मजलिस है। इस मजलिस को हजरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू किया। हिंदुस्तान के अंदर ये मजलिस नहीं होती थी। 48वें जौमे के अंदर ये हमारी मजलिस शुरू हुई।
رسول پاک چاند رات کو خاص طور پہ مجلس بناتے تھے، اور وہ مجلس کا ٹائم کیا تھا کہ جب لوگ سو جاتے تھے تو رات کو 12 بجے نبی کریم مجلس بلاتے تھے. سلیکٹڈ آدمی آتے تھے اور صبح تک عبادت ہوتی تھی. اس چاند رات کی مجلس جو لوگ کھا پی کے سو جاتے تھے، تھوڑے سے جو لوگ تھے ان کو رسول پاک بلاتے تھے. رات کو 12 بجے آدھی رات کو بیٹھتے تھے، وہاں نبی کریم ان کو واعظ فرماتے تھے، نصیحتیں فرماتے تھے، اللہ کی بڑائی اور بزرگی کا بیان کرتے تھے، بندے کی غریبی، بندے کی ناپاکی، بندے کی کمزوری، بندے کی ضعیفی اور عاجزی کا بیان کرتے تھے. ساری رات عبادت میں گزاری جاتی تھی. رسول پاک کی حدیثوں میں سے، رسول پاک کی سیرت میں سے ہمیں اس چیز کا پتہ ملتا ہے کہ چاند رات کی مجلس نبی کریم بناتے تھے. سب کو آنے کی اجازت نہیں تھی، تھوڑے سے آدمی تھے جو رسول ان کو بلاتے تھے. بعض دفعہ لوگ عرض بھی کرتے تھے تو نبی کریم نے اس چیز کو ظاہر میں بہت بڑے سوروپ میں نہیں دیا، لیکن حضور نے یہ ضرور فرمایا کہ جس دن چاند دیکھو اس دن خدا تعالیٰ کا شکرانہ ادا کرو. چاند کو دیکھ کے فرمایا مجھ پہ اور میری آل پہ درود بھیجو، یعنی صلوات پڑھو. اور چاند کو دیکھ کے خود رسول پاک بھی ہاتھ اٹھا کے دعا مانگا کرتے تھے. چاند رات کو بہت سے مسلمان ہیں جو ایکسٹرا عبادت کرتے ہیں. 48 جومے کے اندر ہمارے ہاں یہ چاند رات کی مجلس خود امام نے بنائی، اور یہ فرمان جو ہم سنتے ہیں اس نے فرمان ہماری بھلائی کے لیے. اور اس لیے مولا فرمایا کہ میرا کوئی مرید گنہگار ہو کے دنیا سے نہ جائے. میرا مرید، اور وہ حقیقتی مرید جو اس کا حکم مانے، یہ فرمان اس کے لیے، سب کے لیے نہیں. ہر اسماعیلی کے لیے یہ فرمان نہیں، یہ فرمان اس کے لیے ہے جو حقیقتی ہے اور امام زمان کو حقیقت میں سمجھتا اور جانتا ہے. اس کے لیے وہ لفظ لگا دیا. قرآن شریف کے اندر اس قسم کی بہت سے استعارات ہیں، یعنی اشارے ہیں. کہیں اللہ نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. کہیں اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو. اس کے اندر کافر بھی آ گئے، مومن بھی آ گئے. جہاں جہاں لفظ ایھا الناس کا ہے، اے لوگو، تو اس کا مطلب ساری دنیا، سارا جہان، کافر بھی مومن بھی. لیکن جہاں اللہ کو صرف مومنوں سے بات کرنی ہے تو کہتا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، یہ بات کرو، یہ بات کرو، یہ بات کرو. اس نے بھی تخصیص رکھی ہے. اس طرح سے یہاں ہمارا امام تخصیص فرماتا ہے کہ حقیقتیوں کے لیے میں نے یہ مجلس بنائی ہے، حقیقتیوں کے لیے یہ میرا فرمان ہے کہ جب وہ گزر جائیں اس کی زیارت کے دن تسبیح نکالو، اور جو پہلی چاند رات آوے اس دن اس کے لیے دعا مانگو کہ مولا اس کے گناہ معاف کرے تاکہ وہ بہشت میں جائے اور اس کے خدا تعالیٰ گناہ کی پوچھا نہ کرے. کیوں کہ آپ سب نے اس کو نیکیاں دی، آپ کی نیکیاں اس کو ملتی ہیں. جو گزر جاتے ہیں اس فرمان سے ثابت ہوتا ہے کہ گزر جانے والے آدمی کے لیے دعا مانگنے سے اس کی روحانی کو فائدہ ہوتا ہے اور لازم ہوتا ہے. میں نے اپنی ایک وعظ میں ذکر کیا، حضرت ابو ہریرہ مسلمان ہو گئے تو ایک دن نبی کو عرض کی، یا نبی میری ماں بہت عرصہ پہلے گزر چکی ہے، تو کیا میں اس کے روح کے ثواب کے لیے حج کروں؟ آپ نے فرمایا کرو. کہنے لگا یا نبی میری جو ماں تھی وہ مومنہ نہیں تھی، یعنی اسلام میں داخل نہیں تھی. آپ نے فرمایا کچھ نہیں، اس کے روح کو ثواب ملے گا. مرنے والے کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، وہ دعا خدا تعالیٰ منظور کر کے اس کا ثواب اس روحانی کو بخشتا ہے. ابسینیا کا بادشاہ جس کے پاس مولا علی کے بھائی حضرت جعفر ابو طالب
حضرت جعفر کو لوگ طیار کہتے تھے، پرندہ پنچھی۔ حضرت جعفر جو تھے وہ بڑے فاسٹ چلتے تھے، اتنے فاسٹ چلنے والے تھے کہ کبھی لوگ صبح ان کو یہاں دیکھتے تھے تو دوپہر کو ایسی جگہ تھے جہاں آدمی 2 دن میں نہیں پہنچ سکتا، تو ان کا نام پڑ گیا طیار۔ طیار یعنی برڈ، پرندہ پنچھی۔ تو حضرت جعفر طیار مولا علی کے جو بھائی تھے، مکہ سے جب یہ پہلی ہجرت ہوئی تو حضرت جعفر طیار گئے تھے۔ ایبیسینیا کے اندر تقریباً 80-82 آدمیوں نے ریفیوج لیا، مہاجرین بن کے گئے، اور کافر پیچھے گئے کہ ہم جا کے ان کو لے کے آئیں، چھڑاویں، تو ایبیسینیا کے راجا نے ان کافروں کو نکال دیا۔ مسلمان ادھر رہے، اس کے راج میں سکھ سے رہے۔ جب مدینہ کے اندر رسول نے ہجرت کی تو واپس مدینے چلے آئے۔ جب یہ شاہ نجاشی ابیسینیا کا بادشاہ گزر گیا، مہینے 1.5 مہینے کے بعد نبی کو اس کا پتہ لگا کہ وہ گزر گیا، تو مدینے میں نبی نے اس کے لیے جنازے کی نماز پڑھی۔ مہینہ 1.5 مہینے کے بعد مانگتے ہیں، مگر خود جب ہم دوسروں کے لیے نیکیاں کرتے ہیں تو اللہ خوش ہو کے ہم کو بھی ہماری نیکیوں کا عوض دیتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا ایک سوال کے جواب میں کہ اگر تم کسی کے لیے دعا مانگتے ہو تو وہ بھی ایک احسان ہے، چیریٹی ہے، سخاوت ہے۔ کسی نے پوچھا کہ یا نبی چھوٹے سے چھوٹی نیکی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا دوسرے کے لیے دعا مانگنا۔ آسان سے آسان نیکی، چھوٹے سے چھوٹی نیکی یہ ہے۔ یہ ابو ہریرہ نے پوچھا، میں نے آپ کو ایک واعظ میں کہا تھا کہ حضرت ابو ہریرہ کی بہت سی حدیثیں ہیں کہ جو اچھی بھی ہیں اور بہت سی حدیثیں تو گپے ہیں، لیکن اچھی حدیث ہے۔ کہتا ہے یا نبی میرے پاس پیسہ نہیں کہ میں سخاوت کروں، یا نبی میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ میں دے کے سخاوت کروں، تو یا نبی ایسی بات کہو کہ جو سخاوت ہوئے اور مجھ کو سخاوت کا بدلہ ملے مگر کوئی پیسہ خرچ نہ ہوئے۔ نبی ہنس پڑے، فرمایا ہے ابو ہریرہ دوسروں کے لیے دعا مانگا کرو، آسان سے آسان چیز ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ چیز ہے، دوسروں کے لیے دعا مانگا کرو۔ حضرت امام سلطان محمد شاہ کے حضور میں ایک دفعہ عرض کی گئی، یا مولا بہت سے لوگ ہیں نیاز کی پیالی ہاتھ میں لے کے کھڑے رہتے ہیں، لمبی لمبی دعائیں مانگتے رہتے ہیں، پیچھے والے کھڑے رہتے ہیں کہ بھئی یہ چھوڑے جگہ تو ہم دوسری نیاز پئیں۔ بعض آدمیوں کی عادت ہوتی ہے، تو دوسرے کئی 5 آدمی اتنی دیر میں 5 آدمی نیاز پی کے چلے جائیں جتنا وہ ٹائم لگاتا ہے۔ تو خداوند ہم کو ایسی دعا بتاؤ کہ جو شارٹ ہوئے اور کنسائز ہوئے، سب کچھ اس میں آ جائے۔ مولا فرمایا نیاز کی پیالی اٹھاؤ، کہو یا مولا مجھ کو حقیقت ہی سمجھ دے۔ حضرت امام فرمایا دین دنیا کی سب نیکیاں باتیں اس میں آ گئی، سب دعائیں اس میں آ گئی، حقیقت ہی سمجھ دے۔ پھر مولا فرمایا اپنے لیے دعا مانگو، اس سے یہ زیادہ اچھا ہے کہ تم دوسروں کے لیے مانگو۔ نیاز کی پیالی اٹھاؤ، یا مولا ساری جماعت کو، اس میں مجھ کو بھی حقیقت ہی سمجھ دے۔ فرمان ہے زندہ، بس پیو۔ مطلب کیا تھا کہ دوسروں کے لیے دعا مانگنے سے خدا بہت خوش ہوتا ہے، اور دوسروں کے لیے دعا مانگنے کے لیے ہم کو فرمان کیے گئے ہیں۔ دوسروں کے لیے بہت مانگو، سب کی بھلائی چاہو، سب کے اوپر رحم کرو، سب کے اوپر مدد بن سکے تو کرو۔ کبھی ایسے بھی لوگ ہیں کہ جن کی ہم پیسے سے مدد نہیں کر سکتے، تو ہم دعا مانگ کے اس کی مدد کر سکتے ہیں۔ کسی بیمار کے پاس جاؤ، اس کے حق میں دعا مانگو، مولا اس کی بیماری بلا دور کرے۔ کسی بیمار کی خبر سنو، نہیں پہنچ سکتے ہو تو اس کے لیے دعا مانگو، یا مولا اس پہ رحم کر، اس کی بیماری رفع کر دے۔ کسی غریب کو تکلیف میں دیکھو، آپ کی توفیق نہیں ہے اس کی مدد کرنے کے لیے، تو کم از کم دعا کر دو ضرور، وہ خدا تعالیٰ منظور کرتا ہے، راضی ہوتا ہے۔ اور دوسروں کے لیے دعا مانگنے سے خود ہمیں بھی فائدہ ہوتا ہے۔ ہم جب دوسروں کے لیے دعا مانگتے ہیں تو خدا تعالیٰ خوش ہو کے اس کی نیکی کا بدلہ ہمارے نام پر بھی لکھتا ہے۔
ایک دفعہ نیروبی کے اندر ہمارے ہاں ایک بہت مشہور مومن فیملی ہے، راجن لال جی کی فیملی. کہوں تو راجن لال جی بڑا عابد شخص تھا. 60 برس جب سے اس نے بیت الخیال کا کام کیا، 60 ایئرس میں وہ ایک دن بھی جماعت خانہ چوکا نہیں. بیماری کے اندر بھی جماعت خانے آتا تھا. ڈاکٹر منع کرتے تھے، بچے منع کرتے تھے، مگر وہ آتا تھا. برسات ہوتی تھی تو بھی آتا تھا. نیروبی میں سخت ٹھنڈی پڑتی ہے مگر وہ آتا تھا. ایک دفعہ اس نے پوچھا، مولا بہت دفعہ میں نے دیکھا ہے مومنوں کی فیملی کے بچے بے ایمان ہو جاتے ہیں. مولانا سلطان سے فرمایا، راجن لال جی عام طور پہ مومن اپنے لیے دعا مانگتا رہا، یا مولا مجھے ایمان سلامت رکھ، یا مولا میرا ایمان سلامت رکھ. ماں باپ فرمایا وہ اپنی ہی دعا مانگتا ہے، لیکن تم اگر اولاد کے لیے بھی دعا مانگتے رہو تو دعا مانگنے سے خدا تعالیٰ سنتا ہے. مطلب کہ اولاد کے لیے بھی ایمان کی دعا مانگتے رہو، یا مولا میری اولاد کو ٹھیک رکھنا، یا مولا میری اولاد کا ایمان سلامت رکھنا، یا مولا میری اولاد کو بے ایمانی سے بچانا. اپنی اولاد کے لیے بھی مانگو، اسی طرح سے دوسروں کے لیے بھی مانگو، ساری جماعت کے لیے مانگو. یہ گت جماعت ہے جو جماعت خانے میں حاضر ہوتی ہے، اس کو ہم گت جماعت کہتے ہیں. اور جملے جماعت کس کو کہتے ہیں؟ ساری دنیا کی جماعت کو. تو ساری دنیا کی جماعت کو یا مولا جملے جماعت کے اوپر رحم کر. اس کے اندر ہمیں بہت عوض اور فائدہ ملتا ہے. جو دوسروں کے لیے بھلائی کرتے ہیں خدا تعالیٰ ان پہ بہت رحم کرتا ہے. ایک دفعہ حج کا مہینہ تھا. حج کے مہینے میں 6 لاکھ آدمی حج کرنے کے لیے آئے. 6 لاکھ آدمیوں کے اندر کس کا حج قبول ہوا، کس کا نہیں ہوا، کس کو معلوم؟ اس کے اندر حضرت ابراہیم ابن ادھم مشہور صوفی ہیں، وہ بھی حج پہ آئے تھے. حج ختم ہو گیا، خانہ کعبہ کے اندر ان کو نیند آ گئی، سو گئے. مگر وہ لیٹے نہیں تھے، دیوار کا سہارا لے کے ایسا ٹیک لگا کے بیٹھے تھے. غنودگی آ گئی، جھونکا آ گیا. دیکھتے ہیں کہ 2 فرشتے، ایک کے ہاتھ میں کتاب ہے اور دوسرے سے پوچھ کے کچھ لکھ رہا ہے. حضرت ابراہیم بن ادھم کان لگا کے سنتے ہیں کہ وہ فرشتہ پوچھتا ہے جو لکھ ہے، اس برس حج پہ کتنے آدمی آئے؟ کہا 6 لاکھ. کس کا حج قبول ہوا؟ کتنوں کا قبول ہوا؟ کہتا ہے سب کا قبول ہوا مگر ایک آدمی کی وجہ سے. 6 لاکھ آدمی کا حج قبول ہوا ایک آدمی کی وجہ سے. وہ آدمی کون تھا؟ اس نے کہا کہ عبداللہ ابن احمد دمشق کے اندر جو یہاں نہیں آیا. ارے حج کرنے نہیں آیا؟ نہیں آیا. حج کرنے نہیں آیا اور اس کا حج قبول، اور اس کی وجہ سے 6 لاکھ حاجیوں کا حج قبول ہوا. کہا ہاں، اللہ تعالیٰ کی قدرت. فرشتے نے لکھا کیا کام کرتا ہے؟ چمڑے کا کام کرتا ہے. کون سی جگہ رہتا ہے؟ کہ دمشق کے باہر فلانا کریا ہے، کریا سبب کو کہتے ہیں، وہ وہاں رہتا ہے. آنکھ کھلی تو فرشتے تو غائب ہو گئے. حضرت ابراہیم ادم نے سفاری باندھی، دمشق آئے. تھوڑے سے فرق کے ساتھ الگ کتابوں کے اندر بغداد نام بھی لکھا ہے. تذکرۃ الصوفیہ کے اندر بغداد لکھا ہے. بغداد کے دمشق
ہمارا ہیتو، ہمارا مقصد اس مثال سے ہے، اس کو ملک کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ حضرت ابراہیم ادھم سفر کر کے پہنچے اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے عبداللہ ابن احمد کی دکان پہ پہنچے، سلام کیا، بیٹھے۔ انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، حج کر کے آیا ہوں، تمہارا نام عبداللہ؟ کہہ رہا، تم حج پہ کیوں نہیں گئے؟ کہا کہ آپ کو کیسے پتہ لگا کہ میں حج پہ جانے والا تھا، کیوں نہیں گیا؟ کہا میں وہ بات پھر کروں گا، لیکن تم نے ارادہ کیا تھا نا حج پہ جانے کا؟ کہا ہاں۔ کیوں نہیں گئے حج پہ؟ اس نے کہا کہ میں نے حج کی تیاری کی، بہت برسوں سے میری خواہش تھی، لیکن میری حالت اتنی اچھی نہیں تھی، آہستہ آہستہ خدا نے میرے پہ رحم کیا، میں اس لائق ہو گیا کہ میں بچوں کے لیے پیسے چھوڑ جاؤں اور حج پہ جاؤں تو ان کو تکلیف نہ ہوگی۔ حج کا ارادہ کیا، سب پورا ہو گیا، اور 2 دن کے بعد جو حاجیوں کا قافلہ جانے والا تھا، کاروان، میں ان کے ساتھ جانے والا تھا، ایک واقعہ بن گیا میں جس کی وجہ سے نہ جا سکا۔ کیا واقعہ تھا؟ کہا بات یہ تھی کہ میں ایک دن گھر گیا، قافلے میں جانے سے 2 دن پہلے کی بات ہے، میں گھر گیا تو میری جو بیوی تھی بڑی دلگیر تھی، اور اس نے میرے سے کہا گھر پہ کھانا، میں نے مانگا تو نہیں تھا، تو میں نے وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ بات یہ بنی کہ پڑوسن کے پاس میں گئی تھی، اس پڑوسن کا ہسبینڈ باہر گیا ہے کمانے کے لیے، اور ان کے پاس جو تھوڑے بہت پیسے تھی رقم چھوڑ گیا، وہ خرچ ہو گئی، گھر کے برتن باسن سب بیچ باچ کے سب کچھ انہوں نے کیا۔ اب وہ بیچاری نیک بائی یا عابدہ ہے، مگر اتنی پریشان ہے کہ خود باہر نکل کے کچھ کام کرنے کے لائق نہیں، اس کی تندرستی اتنی اچھی نہیں، چھوٹے چھوٹے بچے بلکتے تھے، 3 دن سے ان کے گھر میں فاقہ تھا، تو یہ بائی مجبور ہو کے رات کے وقت چھپ کے گاؤں سے باہر ایک مرا ہوا گدھا تھا، اس کا گوشت کاٹ لائی اور ہانڈی میں رکھ کے پکاتی تھی۔ بات یہ بنی میں نے کھانا نہیں پکایا تھا کیونکہ آپ سفر پہ جانے والے تھے، تو میں نے یہ سوچا کہ ہم 2 ہی آدمی گھر پہ ہیں اس وقت، بچے باہر گئے ہیں، تو میں بازو والی سے تھوڑا سالن لے آؤں، آپ کھا لو تو میں اپنا حساب کر لوں گی۔ تو اس وجہ سے میں پیالہ لے کے پڑوسن کے پاس گئی کہ بہن تھوڑا سا سالن دے، تو وہ رو پڑی۔ میں نے کہا تو ناراض ہے تو میں چلی جاتی ہوں۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، نہیں، بات ایسی ہے کہ تم پاک آدمی ہو، اچھے مومن ہو، تمہارا خامد حج پہ جانے والا ہے، اور یہ جو ہانڈی میں پکتا ہے نا، یہ گدھے کا گوشت ہے، حرام ہے، اس لیے میں نے تم کو منع کیا کہ میں نہیں دوں گی۔ گدھے کا گوشت کیوں؟ تو اس نے ہسٹری سنائی کہ 3 دن سے ہمارے گھر میں کچھ پکا نہیں، اور شریعت نے کہا ہے کہ 3 دن تک اگر کچھ نہ ملے تو تم حرام کھا سکتے ہو، جان بچانے کے لیے۔ بس یہ پریشانی سے میں یہاں آئی ہوں، کھانا بھی نہیں پکا اور میری طبیعت بھی خراب ہو گئی سن کے۔ عبداللہ نے اس ابراہیم ادھم کو کہا کہ یہ سن کے کہ میرے پڑوس میں ایک مسلمان فیملی کی یہ حالت ہے کہ 3 دن سے ان کو کوئی کھانا نہیں ملا اور میں حج کرنے کے لیے جاؤں، میرا حج یہ ہے کہ میں ان کی مدد کروں۔ میں نے حج کا جانے کا ارادہ بند کر دیا، اور جو پیسے ساتھ لے جانے والا تھا میں نے اس کو بھائی کو دے دیے، اور اپنی عورت کو میں نے کہا کہ جب تک اس کا خامد واپس نہیں آئے یہ ہمارے گھر پہ کھائیں گے، ہمارے مہمان ہیں۔ ابراہیم ادم نے اس کا ہاتھ چوما، کہنے لگے اے عبداللہ میں تجھے بشارت دیتا ہوں۔ پھر اپنی بات سنائی کہ کس طرح فرشتوں نے تیرا ذکر کیا، میں تیرے پاس آیا، تیرا حج خدا نے قبول کیا، اتنا ہی نہیں مگر تیری وجہ سے 6 لاکھ آدمی کا حج قبول کیا۔ حضرت مولانا امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ 1905 میں جنگ بار کے جماعت خانے میں پہلے ہی دن جب پدرامنی کی، کرسی پہ بیٹھ کے عورتوں کی طرف دیکھا
तो सामने ही फ्रंट में कुलसुम बाई वेलानी बैठी थी। माँ बाप फरमाया, जमात को कहते हैं कि मैं यहाँ आया हूँ, इसकी वजह से आया हूँ। कभी कभी एक जीव की वजह से आखिरी जमात के ऊपर रहम होता है। फरमान में लिखा है, मैं इसकी वजह से आया हूँ। तो दुनिया के अंदर हम जब दूसरों की भलाई करते हैं, जैसा कि उसकी वजह से दुआओं से सबको दीदार हुआ, और उस आदमी की वजह से सबका 6 लाख का हज कबूल हुआ, खुदा ताला के नजदीक वो आदमी के जो इबादत अपने ही लिए करता है, आमीन, खुदा उसको जरूर बदला देगा, मगर वो आदमी के जो अपनी इबादत के अंदर दूसरों को भी शामिल करता है, उसका दर्जा वो पहले आदमी से ज्यादा है। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि एक दिन बैठे थे, कालारूड़ा मिशनरी बैठे थे। मामा फरमाया, कालारूड़ा तुमने बहुत इबादत की है। अर्ज किए कि खुदावन तेरी रहमत है, वगरना मैं तो गुनहगार हूँ। नहीं, तुमने बहुत बंदगी की। फिर अर्ज की कि खुदावन मैं गुनहगार हूँ, तू धनी कबूल करता है तो मुझे खुशी हुई कि तू मेरी बात को कबूल करता है, मैं तो गुनहगार हूँ, तेरी रहमत है। माँ बाप ने फिर फरमाया, नहीं, तुम्हारी इबादत माशाअल्लाह बहुत है, लेकिन देखो अपनी जितनी भी इबादत नेकियां तुम्हारी जमा हुई हैं, जमात को दे दो, जमात को दे दो। आमीन खुदा। बोलो, अर्ज की कि या खुदावंदा, मेरी जितनी भी इबादत नेकियां अब तक जमे हैं, मैं जमात को देता हूं। मौला ने बहुत खानावदान फरमाई। फरमाया, देखो अभी तुम्हारे पास कुछ नहीं रहा। कालारूड़ा कहता है, खुदावन क्यों कुछ ना रहा? मेरे पास बहुत कुछ रहा। माँ बाप फरमाया, तुमने अपनी इबादत तो दे दी। कि हाँ खुदावन, मैंने इबादत दे दी, तो मुझे उसका बदला, उसका सवाब नहीं मिलेगा? माँ बाप हंस के फरमाया, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जरूर मिलेगा। देखो तुमने जितनी इबादत जमात को दी, और जमात की दुआ की वजह से जो तुम्हें सवाब मिलेगा, वो तुम्हारी इबादत से ज्यादा होएगा। गुरपीर हसन कबीर दीन ने क्या किया? गुरपीर हसन कबीर दीन फरमाते हैं कि मैंने 4 युग तप किया। 4 युग 43,20,000 बरस होते हैं। गुरपीर हसन कबीर दीन को आज से 500 बरस हुए, और कलयुग बैठा उसको लगभग 7,000 बरस हुए हैं। तो गुरपीर हसन कबीर दीन के ये 500 बरस भी निकाल डालो, 4.25 लाख बरस, 43 लाख में से 4.25 लाख निकाल डालो तो लगभग 39 लाख बरस होते हैं। 39 लाख बरस पीर हसन कबीर दीन ने तप किया, बंदगी की। जब भी पीर हसन कबीर दीन को अनंत का वर दिया मौलाना इस्लाम शाह ने, तो उस वक्त कहते हैं, या मौला, फलकार वेला के ये जीव ऐसे हैं कि उसमें से मस्का निकल चुका है, ऐसी छाछ है, ऐसी छाछ के जिसमें से मस्का मक्खन निकल गया है। अब इनमें से मैं मक्खन कहां से निकालूं? तू मक्खन डाल। और उसके सामने अर्ज की कि मेरी 39 लाख बरस की जो बंदगी है, मैं जमात को देता हूं। ये 39 लाख बरस की बंदगी जो पीर हसन कबीर दीन ने जमात को दी है, उसके शुक्राने में हम लोग बरस में 2 बीज शुक्रवारी रोजे रखते हैं। पीर हसन कबीर दीन की जो इबादत हमको मिली है, और उस इबादत की वजह से हमको ये सतपंथ मिला है, और हजर इमाम की हमको शनाख्त मिली, उसके शुक्राने में हम बरस में 2 रोजे रखते हैं, जिसको हम शुक्रवारी बीज कहते हैं। इसलिए हजर इमाम ने, शाह करीम सल्लल्लाहु अलैहि ने 1964 में एसोसिएशन की कॉन्फ्रेंस हुई, मुझे यहाँ का याद नहीं, लेकिन अफ्रीका के अंदर ये आदत थी, आदमी को रोजा नहीं रखना,
تو जमात में सद पड़ता था, अनाउंस होता था कि 15 सेंट रोजे की बख्शामनी के कबूल है, यानी रोजा नहीं रखो, 15 सेंट दे दो तो रोजा कबूल। जमात में अनाउंस होता था। तो कुछ मिशनरियों ने गड़बड़ की होगी तो इमाम तक ये बात पहुंची। मौलाना हाजिर इमाम हंस के फरमाया कि तुम 8 दिन में एक रोजा नहीं रख सकते। जब 8 दिन की बात आई तो तंजानिया का प्रेसिडेंट राय शमसू स्टेज पर खड़ा होकर कहते खुदावन 8 दिन नहीं, बरस में 2। तो माँ बाप इतना हंसा। माँ बाप तो दुनिया भर ये जानबूझ के वो मजाक करता था, वो तो समझता है, लेकिन साहब ने कहा कि तुम 8 दिन में एक रोजा नहीं रख सकते। तो कहता खुदावन 8 दिन की बात नहीं, 6 महीने में एक रोजे की बात है। तो माँ बाप फरमाया ये रोजा बख्शाया नहीं जा सकता, रोजा रखो, क्योंकि ये तो ग्रेटिट्यूड है, ये ग्रेटिफिकेशन नहीं। यानी हम किसी को ग्रेटिफाई नहीं करते, हम किसी पे एहसान नहीं करते, हमारे पे एहसान किया गया है, थैंक्स गिविंग है। कि फिर हसन कबीर दिन ने अपनी इबादत हमको दी और उसके बदले में हम कुछ दे नहीं सकते, मगर हम शुक्रिया अदा करते हैं और वो शुक्राने का हम रोजा रखते हैं। इसलिए दीनदारों ये रोजा तो रखना ही चाहिए, बख्शा नहीं जा सकता। तो फिर हसन कबीर दिन ने अपनी इबादत सारी जमात को दी, कलारूड़ा से सारी इबादत जमात को दिलवा दी सुल्तान मोहम्मद शाह ने। ऐसे बहुत से मोमन हैं कि जब ये अव्वल सुफरा खटते हैं तो कहते हैं हाजिर मजलिस को हम इसका सवाब देते हैं। शाबाश उनको कि वो सिर्फ अपने लिए या अपने फैमिली के लिए नहीं, सबके लिए दुआ मांगते हैं। वो खुदा ताला के नजदीक बहुत मंजूर होते हैं, मौला उनको प्यार करता है। जो दूसरों के लिए भलाई चाहता है, दूसरों के लिए इमाम के पास जब दुआएं मांगते हैं, मौला बहुत खुश होता है। और हमारे मजहब का ये फर्ज है, चांद रात की ये मजलिस में हमें ये सवाब मिलता है कि हम गुजर जाने वाली रूहानी के हक में दुआ मांगते हैं। यूं भी हमें मांगना चाहिए कि जब किसी की जियारत होती है, समर होता है तो हम मांगते हैं, लेकिन ये मजलिस स्पेशल बनाई गई इसलिए कि जो इस मजलिस के मेंबर्स कोई गुजर जाते हैं तो उनके लिए हम लोग दुआ मांगते हैं। मौला बहुत राजी होता है और मरने वाले को उसका सवाब मिलता है और हमारी दुआएं खुदा कबूल करके उसके ऊपर रहम करता है। तो ये चांद रात की मजलिस का फायदा है। मौला आपको सुखी आबाद करे, ईमान की सलामती दे ले, नेक उम्मीदें पूरी करे, बदियों बुराइयों गुनाहों से बचावे, नाफरमानियों से बचावे। मौलाना हाजिर इमाम दस्तों सुकरीत में पूरा रखे, मौलाना हाजिर इमाम अपनी फरमानबरदारी में रखे, मौलाना हाजिर इमाम हमें नेकियों देवे, मौला अपनी रहमत हम पे ज्यादा करे, मौला आपकी नेक उम्मीदों पूरी करे, जान माल में बरकत देवे, आल औलाद में बरकत देवे, रोजी कमानी तंदुरुस्ती में बरकत देवे, ईमान की सलामती देवे, ईमान ज्यादा करे, अपनी रहमत ज्यादा करे, आपकी इबादत ज्यादा होवे, मौला आप पे राजी ज्यादा होवे, मौला दीन दुनिया के अंदर आपको हमेशा ऊंचा रखे, अच्छी हालत में रखे, कुटुंब कबीले जुमले जमातों में सलाह मोहब्बत देवे। मौलाना हाजिर इमाम जहर बातुन दीदार नसीब करे। जी कल जुग आव्यो उतावलो तमे सांभळो मुनिवार भाई जी कामेने काजे जे जीव भूल से कामेने काजे जे जीव भूल से तेनु गयो भवसागर माहे जी ए समुंदर मां सायर जे मडोलता देखो अन सायर बेड़ी मां भार जी समुंदर मां वहान जे मडोलता देखो सायर
वामीनाख शो विचार करीने जो वामीनाख शो तो उतरसो पहले पार जी है कि खुदा की बख्शिश है। आलिम को जब भी मगरूरी आ जाती है कि मेरे जैसा भी कोई नहीं, मैं बहुत जानता हूँ, तो खत्म हो गया। मौला अली के कलाम में है कि आलिम को अगर मगरूरी आई तो उसका इल्म खत्म हो जाता है। इसलिए इल्म का कभी भी हिसाब नहीं हो सकता, उसकी कोई हद नहीं। अबू सुफियान थौरी मुसलमानों का एक बहुत मशहूर सूफी है। ये सुन्नी मुसलमान उसको बहुत मानते हैं। उसको बड़ी मगरूरी थी अपने इल्म की। मौलाना इमाम जाफर सादिक के जमाने के अंदर था। उसके साथ एक और आदमी था जो साइंटिस्ट था उस जमाने का, और ऐसे 2-3 आदमी थे, मगर एक अबू औजा करके एक आदमी था, वो साइंटिस्ट था। और उसको ये बहुत ख्याल था साइंस के हिसाब से कि मैं बड़ा आलिम हूँ। एक दफा ये अबू औजा अकेला इमाम के साथ बहस करने के लिए गया, डिबेट करने के लिए। अबू औजा जो था वो खुदा की हस्ती से इनकार करता था। वो कहता था कि ये कारखाना खुद बखुद जारी है और खुदा की हस्ती नहीं। एक दफा वो पानी, मिट्टी और कुछ कपड़े गंदे टुकड़े करके उसमें डाले और खुद ऊपर पेशाब किया। इसको तुम अभी भी करोगे तो अभी भी रिजल्ट वही आएगा कि उसके अंदर जो तुम्हारे पेशाब के जो जर्म्स होते हैं, बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया है वो आस्ते आस्ते बड़े होकर लार्वा बन जाएंगे। यानी बैक्टीरिया आंख से दिखते नहीं, लार्वा आंख से दिखता है, छोटे छोटे जीव बन जाते हैं। उसको इसी तरह से रहने दो तो कुछ मुद्दत के बाद चींटी जितने बड़े बड़े मकोड़े बन जाते हैं, मगर ये सब सिंगल सेल है। तो इसने अबू औजा ने ऐसे थोड़े ये जीवात बनाए और एक बोतल के अंदर इनको डाल के मौला के पास शीशे में रख के ले गया। मौला के साथ डिबेट करते करते कहता है कि इंसान भी खलकत कर सकता है। खीसे में से बोतल निकाल के इमाम जाफर सादिक के सामने रख के कहता है, इसका खालिक मैं हूं। इमाम तो इमाम है। इमाम हंसे, अच्छा है अबू औजा, ये तुमने खल्क किया है? हाँ मैंने खल्क किया है। अच्छा ये बताओ कि इसमें नर कौन है, मादा कौन है? समझो, मेल कौन है, फीमेल कौन है? अबू औजा तो चुप, गर्दन नीचे डाल दी, शर्मिंदा हो गया। उस वक्त उसको मालूम न था कि जो सिंगल सेल जो एमीबा या स्पर्मेटोजा होता है उसके अंदर नर मादा की तखसीस नहीं होती, उसे मालूम न था। इमाम जानता था। अबू औजा खामोश हो गया, माफी मांगी। उसके बाद कभी इमाम के साथ उसने बहस नहीं की। जो अधूरा इल्म होता है वो छलकता है, और अधूरा इल्म वाला हमेशा कोई ऐसी स्टेटमेंट कर देता है कि जो ऑथेंटिक नहीं होती। अबू सुफियान थौरी था ना, उसको भी अपने इल्म का, अपनी इबादत का बड़ा गरूर था। वो क्या करता था, उसकी स्किन में
ایک ایسی سینسیٹیوٹی تھی کہ وہ کھادی کے کپڑے نہیں پہن سکتا تھا، ریشم کے کپڑے پہنتا تھا، لیکن اوپر میلا پھٹا ہوا جبہ پہنتا تھا، اور لوگ اس کو سمجھتے تھے کیسا اچھا فقیر درویش ہے۔ امام جعفر صادق کو اچھے کپڑے پہننے کا بہت شوق تھا۔ مولانا جعفر صادق ریشم کا جبہ پہن کے ریشم کی پگڑی باندھ کے باہر نکلتے تھے۔ ابو سفیان ثوری ایسا ہی کچھ مجمع کے اندر بیٹھا تھا، امام کے ساتھ باتیں کرتا تھا، تو مغروری کی وجہ سے مولا کو کہتا ہے، یا سیدی، آپ علی نبی کے لڑکے ہیں، اس کی اولاد میں سے ہیں، آپ کو یہ لازم نہیں کہ ایسے قیمتی کپڑے ریشم پہنا کرو۔ مولا کھڑے ہوئے اور آپ نے اپنا جبہ ایسا کھولا تو اندر پھٹے ہوئے کپڑے تھے۔ ابو سفیان چپ ہوا۔ مولا آگے جا کے اس کے جبے کو ایسا کھولا تو لوگوں نے دیکھا کہ اندر ریشم کے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ مولا کچھ بولے نہیں، چلے گئے۔ لوگوں نے اس کو مارا۔ ابو سفیان ثوری کو مار پڑی، کیونکہ وہ لوگوں کے اندر دمب کرتا تھا، چیٹنگ کرتا تھا، اس کا ظاہر کچھ تھا، باطن کچھ تھا۔ تو اس قسم کی باتیں جب عالموں کے اندر آتی ہیں تو عالموں کو ہمیشہ یہ دھیان رکھنا چاہیے، نمبر پہلا کہ میرے علم سے کوئی گمراہ نہ ہو جائے۔ عالم کو اس بات کا بہت دھیان رکھنا چاہیے کہ میرے علم سے کوئی آدمی رستہ خراب نہ کر لے۔ نمبر دو، علم والے کو کبھی بھی مغروری نہیں آنی چاہیے، کیونکہ اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ علم اتنا زیادہ ہے کہ جو اس کے پاس ہے وہ کچھ بھی نہیں۔ انسان 1000 سال تک بھی علم سیکھتا رہے تو بھی اس کو علم اتنا بھی نہیں آتا کہ جتنا یہ ساری ندی میں سے تو ایک انگلی جتنا پانی اٹھاوے۔ تو یہ چیز پڑھے لکھے آدمیوں کو، ایجوکیٹڈ کلاس کو، بزرگوں کو، لیڈروں کو، مشنریوں کو یہ چیز کا بہت دھیان رکھنا۔ اور اچھا ہوا تم نے ایسا کوشچن پوچھا، مگر کے اندر میرا بھی حق ہے۔ جب یہ کیس آیا اور اس کیس کے اندر ہماری جماعت کے بڑے بڑے جو لوگ تھے ان کی زبانیاں جب ہوئیں تو ہم سب نے کورٹ میں یہ کہا کہ ہم جو کچھ دیتے ہیں وہ امام کی جوت کو دیتے ہیں، امام کے کٹمبی جنوں کا اس میں کوئی حصہ نہیں، نہ اس کی ماں کا، نہ بھائیوں کا، نہ اس کے بیٹوں کا، اولاد کا، کسی کا کوئی حصہ نہیں۔ ہاں، وہ اپنی مرضی سے کس کو جو چاہے دے دے، لیکن ہم جو کچھ بھی دیتے ہیں تو اس نور کو دیتے ہیں کہ جس نور کو ہم اللہ ایشور کے اوتار کے طور پہ مانتے ہیں، اس کو ہم امام کہتے ہیں۔ باقی اس کے اندر اور کوئی کا حق نہیں۔ ہماری دستور، ہماری مہمانیاں یا ہماری جو کچھ بھی گفٹ وغیرہ ہیں وہ امامت کو پہنچتے ہیں۔ تو کیس وہ ہار گئی اسی پوائنٹ کے اوپر کہ ہم جو کچھ دیتے ہیں امام کو دیتے ہیں، ہم اس میں امام کے جو کٹمبی ہیں، امام کے ریلیٹیوز ہیں، ان کا کوئی حق نہیں۔ ہمارا تعلق امام کے ساتھ کیسا ہے تم سمجھو کہ سلطان محمد شاہ جب دنیا بھر میں حیات تھے ہم اس کو کتنا چاہتے اور پیار کرتے تھے۔ ابھی سلطان محمد شاہ کی ہم نے فوٹوز بھی نکال ڈالی، کیونکہ ہم نور کو ماننے والے ہیں۔ اگر ہم اس ناشریوں کی طرح ہر امام کو ایک الگ ویکتی، آئیڈینٹی یا انڈیویجول پوزیشن کے اندر مانتے ہوتے تو 48 اماموں کا مرن دن ہم مناتے اور ہم بھی واویلا کرتے اور بہت کچھ کرتے، لیکن ہم نے تو کبھی کیا ہی نہیں۔ امام کا وارہ پورا ہوا، دوسرا وارہ آ گیا تو ہم تو اس کو اسی طرح مانتے چلے ہیں۔ وہ پہلی چیز تو ہم بھول گئے، کیونکہ ہم تو نور پرست ہیں، امامت کو ماننے والے ہیں۔ جو امامت
آج حاضر ہے، ہم اس کی غلامی کرتے، ہم کو بدن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں سوائے اس کے کہ بدن کی معرفت سے ہم کو ہدایت ملتی ہے، وگرنہ امامت ہے وہی ہمارا ایم ہے، یہ ہے۔ اس لیے جو امام کی شناخت بہت ضروری ہے، اور یہ چیز شناخت میں آتی ہے کہ حاضر امام کے بدن کے ساتھ ہمارا روحانی تعلق نہیں ہے، جسمانی تعلق اس لیے کہ بدن سے ہمیں ہدایت ملتی ہے، کیونکہ اگر محض حاضر امام محض نور ہی نور ہے اور بدن نہیں تو اس کے ساتھ ہم کمیونیکیشن نہیں کر سکتے، ہم اس لائق نہیں ہیں کہ ہم اس کی وحی کو اٹھا سکے۔ اس لیے نبی اور امام دنیا میں آئے تاکہ وہ ہدایت دیں۔ اور کیا کوشچن ہے؟ سلام کے ساتھ جو فاطمہ کا جو اس کی پوزیشن تھی نا، وہ یونیک پوزیشن ہے، وہ پوزیشن اور کسی امام کی گھر والی کو نہیں ملی سوا کہ امام جس کو دے۔ مثال کے طور پہ 1946 میں اگست کی 7 تاریخ کو دارالسلام کے اندر بیگم صاحبہ ام حبیبہ کو سلطان محمد شاہ نے ماتا سلامت کا ٹائٹل دیا، اور جب ماتا سلامت کا ٹائٹل دیا تو ماتا سلامت ادھر سے اٹھ کے گھٹنے کے اوپر بیٹھ کے جس طرح سجدہ کرتے ہیں ہم نماز میں، ایسا حضرت امام سلطان محمد شاہ کے بوٹوں کے اوپر اس نے اپنا سر رکھ دیا۔ وہ جو ٹائٹل تھا ماتا سلامت کا، یعنی امت کی ماں بنی، تو وہ شکتی برابر، وگرنہ وہ شکتی اس کے پاس ہی رہتی ہے جب تک کہ وہ کسی کو دے دے نہیں۔ جیسے کہ امام حسن علی شاہ مہاب نے اپنی ماں کو پیری جوما دیا، تو وہ پیری جوما شکتی کے ساتھ ہے۔ اور کیا بات ہے؟ مثال کے طور پہ کسی نے تمہیں کھانا کھلایا تو نہ سمجھنا کہ وہ کھانا مفت کھایا، اس نے کیوں کھلایا؟ دو باتیں ہیں، یا تو تمہیں مسکین بھکاری سمجھ کے کھلایا، تو اگر بھکاری سمجھ کے کھلایا تو تمہارے اوپر اس چیز کا احسان پڑ گیا، تمہارے اوپر بوجھ پڑ گیا، گناہ ہو گیا کہ تم نے مسکین اپنے آپ کو سمجھ کے اس نے کھلایا اور تم نے لے لیا، اس کا عوض دینے کے لیے تمہارے اوپر ذمہ داری آ گئی، جوخم آ گیا، اور اس کی قیمت دینی پڑے گی، اب نہیں لوگے کسی اور صورت سے دو گے۔ اگر وہ دوست سمجھ کے کھلایا ہے تو بھی اس کی قیمت ہو گئی کہ اس دوستی کی وجہ سے کھلایا ہے، تو دوستی کی قیمت کل تم اس کو کھلاؤ گے۔ تو دنیا کے اندر کوئی چیز مفت نہیں ملتی، مذہب کے لیے بھی ہمیں قیمت دینی چاہیے، اور وہ قیمت ہماری ریاضت ہے، ہماری محنت ہے۔ 11 سال کی عمر سے میں نے کتابیں پڑھنی شروع کی، میری یہ حالت رہی کہ ہر وقت 24 گھنٹے سوا کے میں ٹوائلٹ میں جاؤں تو کتاب باہر رکھوں، وگرنہ نیند کے ساتھ بھی کتاب میری تکیہ کے نیچے ہو گئے، کتاب پڑھتے پڑھتے سو جاؤں۔ اسکول کی کتابوں کے علاوہ مذہبی کتابیں، فلسفہ، دینیات، ہسٹری، شاعری، یہ چیزیں پڑھنے کا بہت شوق رہا۔ 11 سال کی عمر سے میں نے کتابیں پڑھنی شروع کی۔ جو کچھ بھی مجھے پیسے باپ کی طرف سے جیب خرچ کے ملتے تھے، میں نے ان پیسوں کا ایک بسکٹ بھی خرید کے کھایا نہیں۔ 7-8 برس کی عمر میں مستی بھی کرتا تھا، باپ کے کھیتے سے پیسے بھی چراتا تھا، تو اس وقت تو یہ بسکٹ ایسی چیزیں خوب کھاتے تھے، مگر 11 سال کی عمر میں مجھے جب سمجھ آنے لگی اور علم کا شوق پڑا تو پھر یہ حالت رہی کہ جو کچھ مجھے ملتا رہا میں اس کی کتابیں خریدتا رہا اور کتابیں پڑھتا رہا۔ آج میں قریباً 60 برس کا ہوں، لیکن اس عمر میں بھی آج بھی 6 سے 7 گھنٹے روز
میں اسٹڈی کرتا ہوں ایوری ڈے 6-7 گھنٹے. بہت دفعہ ایسا ہوا ہے رات کو 2 بجے میری آنکھ کھل گئی, میں بیڈ روم سے اٹھ کے اپنے اسٹڈی میں گیا, دروازے بند کر کے بتی جلائی اور پڑھنے لگ گیا یا لکھنے لگ گیا. 4 بجے تو جماعت خانے چلا گیا. میری کوئی بھی مقرر نیند نہیں رہی. میں جب چاہوں سو جاؤں, جب چاہوں اٹھوں. مجھے لازم نہیں ہے کہ اتنے بجے ہی مجھے سونا چاہیے. ہر دفعہ, ہر وقت, ہر جگہ میں سو بھی جاتا ہوں, اٹھ بھی جاتا ہوں. اور مجھ کو کبھی سارے دن کا اجاگرا ہو گئے اور مجھے جاگنا ہو گئے تو میں کبھی 10-15 منٹ کرسی پہ بیٹھے بیٹھے اگر میں سو لوں تو وہ 15 منٹ کی نیند 5 گھنٹے کی نیند کے برابر ہوتی ہے. یہ سب چیزیں مجھے کئی برسوں کی ریاضت محنت کے بعد بھی ملی. میں پڑھتا رہا. مولا کے فضل و کرم سے میں ایک دفعہ جو چیز پڑھ لیتا ہوں میں اس کو یاد رکھتا ہوں. ایک کتاب 200 پیج کی ہے, میں ساری کتاب تقریباً 35-40 منٹ میں پڑھ جاتا ہوں. میری فاسٹ ریڈنگ ہے, اوپر سے نیچے میں لائنیں پڑھتا ہوں. اور میرے ریڈنگس میں یہ عادت بنا سکتے ہو تم کوئی بھی, مگر تھوڑی محنت لگتی ہے. رائٹ ٹو لیفٹ یا لیفٹ ٹو رائٹ جس طرح اردو اور فارسی لکھی جاتی ہے, میں اس طرح کبھی پڑھتا ہوں جب مجھے کوئی چیز یاد کرنی ہے. ساری کتاب ایک دفعہ پیج کھول کے اوپر سے نیچے سے لائنوں کے ساتھ میں نے نگاہ پھرائی تو وہ ورڈز میرے اندر فوٹوگرافی کی طرح آتے ہیں. پھر جہاں مجھ کو انٹرسٹنگ لگتا ہے وہاں میں پینسل سے ذرا سا نشان لگا لیتا ہوں. ساری کتاب فاسٹ ریڈنگ کے بعد پھر میں یہ سلولی پڑھتا ہوں, وہ مغز میں چلے جاتے ہیں. 20 برس کے بعد بھی مجھے پوچھو تو میں کہوں گا کہ یہ فلانی کتاب میں ہے. اس طرح سے پڑھنے سے دماغ میں میٹر جمع ہوتا ہے, اور میٹر جمع ہوتا ہے پھر اس کی اپلیکیشن بھی ہوتی ہے. تم نے پڑھ کے اس کی فائلیں بنا کے دماغ کے اندر فائلیں تو بھر دی. اب وہ فائلوں کو نکالنا وہ بھی سیکھنا چاہیے نا, وہ ٹیکنیک بھی آنی چاہیے. تو وہ ٹیکنیک آتی ہے اس سے. میں واعظ کرنے جاتا ہوں کیونکہ معلوم ہے میرے پاس کچھ نہیں. میں سب کے سامنے ہاتھ نہیں اٹھاتا ہوں, لیکن ہر واعظ کرنے سے پہلے میں دل میں دعا مانگتا ہوں. میں نے کبھی طے نہیں کیا کہ مجھے کیا سبجیکٹ بولنا ہے, کبھی نہیں. خصوصاً لاسٹ جبھی 46 میں حضرت امام نے یہاں بمبئی میں 64 مشنری تھے. اس وقت میں سب سے چھوٹا تھا. تم تو بچے ہو, لیکن جو بڑی بزرگ جیسے جیسے ہیں ان کو ادھر یاد ہوگا کہ میری آواز میں کیسی تھی اس وقت بھی. تو امام نے مجھے افریقہ بھیجا مشنری بنانے کے لیے. تو اس وقت امام نے جو مجھے بخششیں دی ہیں نا وہ کام آتی ہیں مجھے آج. مگر ہر واز سے پہلے میں مولا کو کہتا ہوں, یا مولا کہ جناب کو کیا چاہیے مجھے معلوم نہیں. علم تیری طرف سے آتا ہے, مشنری ہدایت کرتے ہیں تیری طرف سے. جماعت کو ہدایت کیا کرنی ہے, میں تو ہدایت کے لائق نہیں, میں تو خود ہدایت مانگنے والا ہوں. میں دوسروں کو کیا ہدایت کروں, مگر مشنری ہوں, ہدایت دینے کے لیے کھڑا ہوا ہوں. تو تو مجھے بلا اور میں بولوں. اپنے علم کے لیے دعا مانگو, پڑھو بھی, مگر اس کے ساتھ ساتھ روز خدا کو کہو یا مولا تو مجھے علم و حکمت دے. علم بھی ملے, حکمت بھی ملے. حکمت کس کو کہتے ہیں؟ میں اس کا ایک مثال دوں. یہ بھنڈی بازار میں ادھر سے جاؤ نا تم تو بھنڈی بازار کو کراس کرو, سامنے نل بازار شروع ہو گئے. اس کے پہلے لیفٹ سائڈ سے جو دکانیں ہیں اس کے اوپر قاضی مرغے تھا. مجھے معلوم نہیں ابھی بھی ہے کہ نہیں. ابھی بھی ہے. میں یہ بات کرتا ہوں 1940 کی, 1940 کی. قاضی مرغے نے ایک سرکولر بھیجا. سب جتنے بھی مسلمان فرقے تھے ہماری کلب میں, ایسوسی ایشن میں,
اس کا ایک سرکولر آیا کہ آپ کی طرف سے ایک ایسا آدمی بھیجو کہ جو علم فقہ جانتا ہو رہے، یعنی جورسپروڈنس۔ بات یہ بنی کہ 2 میمن فیملیوں میں شادی ہوئی۔ ایک میمن کے گھر میں 2 بیٹے تھے، دوسرے میمن کے گھر میں 2 بیٹیاں تھیں۔ دونوں بیٹیوں کی ان کے دونوں بیٹوں کے ساتھ، بڑی کی بڑے کے ساتھ، چھوٹی کی چھوٹے کے ساتھ شادی ہوئی۔ بڑی کا نام کبرا تھا، چھوٹی کا نام صغرا تھا۔ تو شادی ہوئی، نکاح ہوا۔ ابھی دونوں نکاح ساتھ ہوئے تھے، دونوں ایک ہی گھر میں گئے، دونوں بھائی تھے۔